ساتھ ساتھ آڈیو. لے ہم بھی ہیں سب آرا، لے ہم بھی ہیں سب آرا، اے دشمن کی تم نے کس قوم کو للکارا. لے ہم بھی ہیں سب آرا، لے ہم بھی ہیں سب آرا. آ دیکھ یہ بازو بازو ہے کہ تلواریں سینے ہیں جوانوں کے یا آہنی دیواریں. آ دیکھ یہ بازو بازو ہے کہ تلواریں سینے ہیں جوانوں کے یا آہنی دیواریں. مل جاتی ہے قدموں سے کس طرح سے نظارے ہم تجھ کو دکھا دیں گے سو بار یہ نظارہ. اے دشمن کی تم نے کس کو للکارا. لے ہم بھی ہیں سب آرا، لے ہم بھی ہیں سب آرا. جس راہ سے آئے گا اس راہ سے ماریں گے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا یوں نشہ اتاریں گے. جس راہ سے آئے گا اس راہ سے ماریں گے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا یوں نشہ اتاریں گے. ہم موت کی وادی سے یوں تجھ کو گزاریں گے اس قوم سے لڑنے کی ہمت نہ ہو دوبارہ. اے دشمن کی تو نے کس قوم کو للکارا. لے ہم بھی ہیں سب آرا، لے ہم بھی ہیں سب آرا. اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے، اس قوم کا ہر ذرہ تقدیر الہی ہے. اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے، اس قوم کا ہر ذرہ تقدیر الہی ہے. اس خطے کا ہر گوشہ ایک زندہ گواہی ہے. ایمان ہے گہوارا، ایمان ہے گہوارا. اے دشمن کی تو نے کس قوم کو للکارا. لے ہم بھی ہیں سب آرا، لے ہم بھی ہیں سب آرا. السلام علیکم. نصیحت کر دیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ ہمارے سامنے مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ چیئرمین ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرکزی دارالافتاء پاکستان کے. اور آج الحمدللہ ہمارے ادارے میں بھی اس کی ایک شاخ کا افتتاح ہے، تو اس کے افتتاح کے موقع پر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. قاری شیخ یعقوب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ شيخ الحديث استاذ محترم
مولانا حافظ محمد عبداللہ رفیق صاحب حافظ اللہ تعالی، استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد فاروق صاحب، ادارہ حاضہ کے مدیر حافظ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب حافظ اللہ تعالی، قابل قدر سامعین، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ امتیاز، یہ اعزاز، یہ عزت عطا کی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے سبجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کو میڈیکل کے شعبے میں بھیجنا ہے، انجینئرنگ میں بھیجنا ہے، آئی ٹی میں بھیجنا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے علم وحی کے لیے، اس کے حصول کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس جگہ پہ وہی پہنچتا ہے جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور تعلیم کے حصول کے بعد میدان عمل میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جن کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا استعملہ اور استعملہ لدینہ، اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ جس وقت شیخ محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب حافظ اللہ کے پاس ہم بخاری پڑھتے تھے، میرے علاوہ بھی کافی تلامذہ ان کے یہاں پہ موجود ہیں، حافظ عتیق الرحمن صاحب بھی ہیں، باقی بھی ہیں، بلکہ حافظ عبدالحمید صاحب بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے تو چند ساتھی وہ اپنا اظہار کچھ اس طرح کرتے تھے کہ ہم پڑھنے کے بعد عربی ٹیچر لگے۔ ظاہری بات ہے، ہم نے بھی اپنی بات کرنی ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کے دین کا کام کرنا، تو بعض ساتھی بات بھی کرتے تھے کہ ایسے بے دین ہو۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے دین ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے۔ ہمارے دادا جان شیخ محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیر کفالت ہوا کرتے تھے حضرت مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری، حضرت مولانا پیر بدیع الدین شاہ راشدی، حضرت مولانا پیر محب اللہ شاہ راشدی رحمہم اللہ جمیعاً۔ اور یہ اس وقت پڑھا کرتے تھے وہاں احمد پور شرقیہ میں حضرت مولانا عبدالحق محدث الہاشمی مکی، جو امام ابن باز کے بھی استاد تھے، اور ان سے پہلے شیخ عبدالعزیز ان کے بھی استاد تھے، اور امام ابن سمیل کے بھی وہ استاد تھے جب یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو اس وقت یہ جو علماء کرام ہیں، اور اسی طرح محترم شیخ الحدیث حافظ محمد ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو جامعہ رحمانیہ میں شیخ الحدیث، یہ بھی مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو اس وقت دادا جی یہ دعا کیا کرتے تھے، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ان علماء کو دیکھ کے اور ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے دعا یہ کرتے تھے کہ یا اللہ میری نسل سے بھی کوئی ایسا پیدا کر دے جو تیرے نبی کے منبر پہ اور مصلی پہ کھڑے ہونے والا ہے۔ کیونکہ ہم شیخ لوگ ہیں، کاروباری فیملی ہے، تو یہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن ان کی یہ تمنا تھی کہ میری اولاد۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ادھر وہی آتا ہے جس کو رب لاتا ہے، اور یہاں سے نکل کے دین کا کام وہی کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں، نہ درس ہے، نہ تدریس ہے، نہ خطبہ ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تحریر ہے، نہ کوئی اور چیز۔
کاروبار کرنا نہ باطل ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، جائز ہے، لیکن کاروباری دنیا میں اس قدر وہ آگے نکل گئے ہیں کہ داڑیاں اوپر کو چلی گئی ہیں، شلواریں نیچے ہو گئی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اور تلاوت قرآن مجید تو خوابی ہو کے رہ گیا۔ یہ وہ بیان ہے کہ جو میں ان کا بیان اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور پھر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینا چاہے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو میں سب سے پہلی جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، آپ کے ساتھ مجلس ہوئی تھی، اور آج کی اس مجلس میں پہلی گزارش جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھی اور ہاتھ پھیلا کر بھی اور سجدے میں گر کر بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا موقع عطا کر، اللہ تو مجھ سے اپنے دین کا، اسلام کا، اس کے غلبے کا، اس کی تبلیغ کا، باز و ارشاد کا کام لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کام لے گا۔ دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ضرور کام لے گا، شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو۔ شاید میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے یا نہیں، ایک مرتبہ میں حضرت حافظ عبدالسلام بھوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھا تھا، تو جب میں اٹھنے لگا تو میں نے کہا آپ سب میں جا رہا ہوں عمر پہ کوئی نصیحت کر، تو وہ فرمانے لگے کہ ایک دعا ہے کثرت سے وہاں پڑھنا، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ میرا شمار اپنے مخلص بندوں میں کر۔ پھر فرمانے لگے یہ دعا میں خود بھی کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو مجھے اس سے ایک سبق بھی ملا ہے کہ اتنا بڑا آدمی علمی طور پر بھی، عمر کے لحاظ سے بھی، تقویٰ پرہیزگاری میں بھی بہت آگے، اور ہمارے بعض اساتذہ کے بھی وہ استاد محترم تھے، دادا استاد ہو گئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ میں بھی یہ دعا کثرت سے کرتا ہوں، ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بات حق کہی ہے، سچ کہی، اور ان کا اخلاص ہمیں الحمدللہ نظر بھی آتا تھا۔ ما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تو مجھے یہاں سے ایک سبق ملا، وہ کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ انہوں نے یہ بات ایسے نہیں کہی، ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ شاید یہ سوچے کہ میں مخلص نہیں ہوں، اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو یہ دعا پڑھا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آرڈر دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے، تاکید کے لیے، اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی امت کو سمجھانے کے لیے بھی ہے کہ آپ نے بھی پابندی کرنی۔ تو مجھے جب انہوں نے یہ نصیحت کی ساتھ اپنا بھی بتا دیا، جس طرح اللہ کے نبی، یہ نبوی طریقہ ہے دعوت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا۔ بات تو ٹھیک ہے، پوری ہو گئی بات۔ اگر یہ نہ بھی کہتے فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نصیحت کے بعد، فرمان جاری کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی بتا دیا کہ میری اپنی حالت اور کیفیت اور میرا اپنا عمل یہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے اخلاص۔ وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دورہ تخصص کے طلباء ہیں، ان کے حوالے سے میں بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا کہ افتاء کا میدان جو ہے یہ بڑا وسیع و عریض ہے۔ افتاء کا جو میدان ہے یہ انتہائی حساس بھی ہے۔ ہمارے ملک میں اگر بڑے بڑے انتشار کھڑے ہوئے ہیں، اختلافات پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بھی فتوے کی وجہ سے، اور دنیا کو رہنمائی ملی ہے تو وہ بھی فتوے کی وجہ سے۔
اور حلال و حرام کی تمیز اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی فتوے کے ذریعے، وہ حلال و حرام معاشرتی معاملات میں ہو یا معاشی معاملات میں ہو یا دیگر معاملات میں۔ ایک مرتبہ ملی یکجہتی کونسل پاکستان کا بہت بڑا پروگرام تھا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، قاضی حسین احمد صاحب بھی اس وقت تھے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہ تھے جو کافی دنیا سے چلے بھی گئے۔ حافظ حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں اسٹیٹ سیکرٹری تھے اس کو وہاں۔ تو حافظ صاحب نے مجھے دعوت دے دی کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کر لیں، پھر بعد میں پروگرام آپ نے چلانا ہے۔ میں نے وہاں پہ ایک بات کہی کہ آج اس چھت کے نیچے جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ ایک دوسرے کی نظر میں مسلمان ہی نہیں، کیونکہ سب نے ایک دوسرے کے خلاف تو کفر کے فتوے دے رکھے تھے۔ تو فتوے سے خلا بھی پیدا ہوتا ہے، خلیج بھی پیدا ہوتی ہے، دوریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور اس سے قربتیں بھی بڑھتی ہیں۔ فتویٰ وہ مقناطیسی کشش ہے جو افراد کو قریب بھی کرتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو افراد کو دور بھی کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان غلط فتوے کی وجہ سے اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، حلال سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو حلال و حرام کے معاملے میں، بیع و شراء کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے اکل و شرب کے حوالے سے جو بعض اداروں سے فتوے جاری ہوئے ہیں، سود کی کئی ایسی شکلیں ہیں کہ ان کو انہوں نے حلال قرار دے دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب پیٹ میں لقمہ حلال نہیں ہوگا اور ان رگوں میں دوڑنے والا خون مال حلال سے بنا ہوا نہیں ہوگا تو نہ سجدے قبول، نہ دعائیں قبول، نہ نمازیں قبول، نہ حج قبول، نہ عمرے قبول۔ تو آپ کو تخصص بھی اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک تو علمی رسوخ پیدا ہو، دوسرا یہ ہے کہ پھر اس فتوے کے ذریعے امت کی اصلاح ہو۔ آپ صرف یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ دیکھ لیجیے، اس کے اندر بھی معاملہ حلال اور حرام کا موجود ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، استاد محترم تشریف فرما ہے، میں ایسی جسارت کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں بات کو طول دے رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو اس کے اندر بھی تو حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ فتویٰ غلط ہے تو حرام کا ارتکاب ہوگا، فتویٰ درست ہے تو انسان سیدھے راستے پہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف معاملہ حلال و حرام کا کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے، کھانے پینے کے علاوہ زندگی کے تمام امور اور معاملات کے اندر وہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو علمی رسوخ کا پیدا ہونا ضروری ہے، دوسرا جو تخصص کرنے والے طلباء ہیں، جب تک حالات کے اوپر اور زمینی حقائق کے اوپر نظر نہیں ہوگی اور نئے نئے جو حادثات دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، نئے نئے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں اور نئی نئی جو چیزیں اور نئی نئی جو تحقیقات آ رہی ہیں، ان کا بھی نظر سے گزرنا انتہائی ضروری۔ اب میرے معالج ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاءاللہ مضبوط عقیدے کے مالک ہیں، مجھ سے پوچھنے لگے یہ آنکھ کے جو اوپر والے بال ہیں یہ اتار سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا جی یہ تو آپ نہیں بتانا۔ کہتے فتویٰ آپ دینا، کہ فتویٰ آپ نے دینا، توثیق میں نے کرنی۔ کہتے نہیں میں تو، میرا تو شعبہ میڈیکل کا شعبہ ہے۔ میں نے کہا بات سنیں، شعبہ آپ کا ضرور ہے، اگر مجھ سے کوئی عام آدمی یہ سوال پوچھتا تو میرا جواب کچھ اور ہونا تھا۔ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں، آپ نے آنکھوں کا آپریشن کرنا ہوتا ہے، آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان بالوں کا مونڈنا کیوں ضروری ہے؟ اب معاملہ ایک طرف بال ہے، ایک طرف آنکھ ہے، دونوں میں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ آنکھ کی ہے اوپر والے بالوں کی؟ اب آنکھ بچانا جب ضروری ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر بال موڑے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اور بعض حصے ایسے ہیں کہ جب یہ بائی پاس ہوتا ہے تو سینے کے سارے بال وہ صاف کر دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو علمی رسوخ پیدا ہونا چاہیے، دوسرا حالات پر گہرائی، اور جو نئے نئے معاملات ہیں۔ اب جو ہم نے دارالفتاح بنایا اس میں ہم نے ایک سپریم کورٹ کے وکیل صاحب کو بھی رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ قانون شرعی کا تو علماء کو علم ہوتا ہے، جو قانون وضعی ہے اس وقت جو ہماری کچہریوں میں، عدالتوں میں چل رہا ہے،
قانون وضعی، اس کے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے علماء کو نصاب میں نہیں پڑھائی جاتی یا بعد میں ان کے زیر مطالعہ وہ نہیں رہتی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جس ریاست میں جس ملک میں رہتا ہے اس کے جو قوانین چل رہے ہیں، بعض اوقات اس کے ٹکراؤ کی وجہ سے بندہ خود آزمائش میں پیدا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کئی ایک ایسی مصیبتیں اور رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی. تو قانون شرعی جاننے والے قانون وضعی کا بھی ان کو علم ہو، اس کے اوپر بھی ہماری جو دورہ تخصص کے طلباء ہیں ان کی گہری نظر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور سب سے عام بات جو ہے وہ یہ، ہمارے علماء ایسے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علمی رسوخ بھی دیا ہے، فقاہت بھی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا عربی متون وہ بھی ان کو یاد ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو کئی روایات پڑھ دیں گے، لیکن ان کی ساری ان خوبیوں پہ ایک خامی پانی پھیر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجرت پسندی. کہ بات آئی نہیں ابھی اگلے کے منہ میں فوراً جواب دے دینا، اتنی جلدی کیا ہے. اب جہاں جہاں ہم دارالافتاء بنا رہے ہیں باقاعدہ وہاں لجنہ بھی بنا رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں. اس کمیٹی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو بھی رکھے، ایک وکیل کو بھی ساتھ رکھے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا فیصلہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بعد میں حکومت کی طرف سے بندہ مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاکہ اس سے بچا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجرت پسندی کی میں بات کر رہا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسے بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں. ابھی میں حافظ عتیق الرحمان صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جب ریاض یونیورسٹی سے فراغت کے بعد میں مدینہ آیا نا یونیورسٹی میں، تو محدث حجاز شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ تعالی شدید علیم ہے، اللہ ان کو صحت دے، اور ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر پروفیسر عبد الرزاق البدر. اب ان کی کرسی پہ وہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. ان دنوں وہ اون المعبود ابو داؤد اون المعبود پڑھا رہے تھے، تو مجھے اس دوران کئی جلدیں ان سے پڑھنے کا موقع ملا. ہمارے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہوتے تھے؟ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر زانوے تلمذ ہو، اور ان سے پڑھ رہے ہوتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے حضرت حافظ صاحب کو دیکھا ہے کہ کئی ایک موقع ایسے ہوتے تھے، یا باقی اساتذہ کرام کو میں نے دیکھا، جب حافظین رحمہم اللہ زندہ ہوتے تھے تو ٹیلی فون ان سے، اس وقت یہ موبائل پہ نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل فون ہوتا تھا، کال ملا کے جہاں کہیں مسئلہ ہوتا تھا تو پوچھ لیتے تھے. خود حافظ عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت نور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتے تھے، وہ کبھی ان سے چیز پوچھ لیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ دور جدید کے جو علماء کرام ہیں نا، ان کے اندر جو جلد بازی آ چکی ہے، اس اچھا پھر میڈیا کی ایک مصیبت ہے. میڈیا کی مصیبت یہ ہے کہ بات ابھی نکلی نہیں کہ دنیا میں آگ کی طرح، آگ بھی شاید اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی. یہاں اگر کسی علاقے میں آگ لگے تو اس علاقے میں اس ایریے میں رہتی ہے. یہاں مسجد سے بیٹھے ہوئے کوئی ایک پوسٹ ہم چڑھا دیں وہ دنیا کے اندر پھیلے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ و جدال، لڑائی اور فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اجرت پسندی سے کام نہیں لینا. الحمدللہ اساتذہ زندہ ہیں، ان سے پوچھا جائے، اور کمیٹی اس سے پوچھا جائے، اور پھر صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر اچھا رسوخ پیدا کر کے بات تھوڑی دیکھیں. میں نے جامعۃ الرشید کا بھی دارالافتاء دیکھا ہے، دارالعلوم کرنگی کا بھی دیکھا ہے، کئی اداروں کے میں نے دارالافتاء وزٹ کی. وہاں بندہ فتویٰ لینے جاتا ہے اور الگ الگ مفتی بیٹھے ہیں، نکاح و طلاق والا الگ ہے، بیع و شراء والا الگ ہے، فلاں والا الگ ہے، فلاں والا الگ ہے. جب کوئی بندہ فتویٰ لینے کے لیے جاتا ہے تو لکھ کے جاتا ہے. ادھر ہمارے ہاں ہمارے مسلک کے اندر بھی لوگوں کی ہے، جلدی دسنا دیر ہو رہی ہے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عالم دین مسلح میں بیٹھا ہو، کہتے ہیں میرا گل سننا ہے تو آگے میں بوٹ پہنے قسمیں نہیں کھول سکتا. اور یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے علماء کی، بھی بھوٹ نہیں اتر سکتے تو نہ ہو. سوال پوچھنے کے لیے بھی تو ادب ہونا چاہیے تھا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور روایت متفق علیہ. من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، یہ روایت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت حدیث بیان کی کہ روزہ دار کتاب باب الریان سے جائے گا، نمازی باب الصلاۃ سے جائے گا اور مجاہد باب الجہاد سے جائے گا، یہ لمبی روایت ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب سوال کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ان 8 دروازوں سے بھی جائے گا، سوال کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے یہ بات کر کے، حالانکہ سفر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، شوکت، مرتبہ نبی ہونے کی وجہ سے بلند. یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی جو عالم دین ہے وہ عمر میں کم ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک مقام دیا. ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے نا، یہ مولوی صاحب گل سننا، پاس بلا کے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا. اچھا یار آپ لکھ کے دیں، میں بڑی جلدی. یہ طریقہ نہیں ہے. جو بھی بندہ آئے نا اس کو کہیں لکھ کے دو، وہ لکھ کے دے، اپنا نام لکھے، موبائل لکھے، عطا پتہ لکھے، آپ کے پاس ریکارڈ میں جمع ہو. اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں. طلباء بھی امتحان میں بعض اوقات پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ استاد جی نے بڑا ظلم کر دیتا ہے، بڑی زیادتی کر دی ہے استاد جی نے، میں نے تو سوال صحیح لکھا تھا، جواب صحیح لکھا تھا، لیکن نمبر پورے نہیں دیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال اچھی طرح پڑھتے ہی نہیں. جو سوال اچھی طرح خود نہیں پڑھتے تو جواب بھی اپنی مرضی کا لکھ دیتے ہیں. ان کے نزدیک جواب صحیح ہوتا ہے، جنہوں نے پیپر بنایا ان کے نزدیک جواب صحیح نہیں ہوتا اور سوال کے مطابق جواب نہیں ہوتا. اب اس کو آپ پہلے اچھی طرح پڑھیں کہ یہ ہے لکھا ہوا کیا. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مسئلہ طلاق کے حوالے سے، میں نے بات بتا دی. کہنے لگے مولانا محمد رفیق اصلی رحمت اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے. کہنے لگے جی انہوں نے تو اور طرح جواب دیا. ایک صاحب بول تھے، کہنے لگے انہوں نے صحیح کیا یا انہوں نے صحیح کیا. میں نے کہا ان کا کوئی جواب لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا ہے. میں نے کہا نکالو. اب وہاں بیٹھے تھے، ہم جرگا ہو رہا تھا اس میں. جب اس نے نکالا میرے پاس ایجوکیشن آفیسر بیٹھے تھے، میں نے کہا یار یہ پڑھ کے سنائے. وہ پڑھنے لگے. میں نے کہا رکیں. میں نے کہا آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے نا وہ دوبارہ کریں. انہوں نے وہ سوال دوبارہ کیا. میں نے ان کو کہا آفیسر کو، میں نے کہا یہ لکھ لیں. انہوں نے لکھ لیا. جو میں نے جواب دی وہ بھی لکھ لیا. میں نے کہا آپ ان کا سوال پڑھیں جو انہوں نے شیخ محترم سے کیا تھا. وہ سوال اور تھا، یہ سوال اور تھا. وہ جواب اس سوال کے مطابق تھا، یہ جواب اس سوال کے مطابق تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات عالم دین کا، مفتی کا نام لے کے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اتنی جلدی کیا ہے؟ وہاں ان اداروں میں چلے جائیں نا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سوال آپ کا لے کے رکھ لینا ہے. آپ کو چیک دے دینی ہے کہ آپ کا جناب آپ کی درخواست نمبر اتنی ہے، نیچے ڈیٹ لکھ دینی ہے، فلاں دن آ کے اپنا لکھا ہوا فتویٰ دے. اور اس وجہ سے وہ کئی فتنوں سے بچ جاتے ہیں. وہ جو ظاہری فتنے ہوتے ہیں، لیکن غلط فتووں کی وجہ سے جو لوگ فتنے پھیلاتے ہیں اس سے تو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، بنیادی اساسی علم ہے، وحی الہی ہے، اور یہ بہت عظیم دولت ہے. اس میں ہمارے تمام تر معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل کا حل وہ موجود ہے. اور میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں کہ افتاء کے ذریعے جتنی دنیا جڑتی ہے نا، اور یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے. اب ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے معروف ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا. ایک کسی کے گھرانے کا مسئلہ تھا، بیٹی کا مسئلہ تھا، انہوں نے وہ حل کر دیا اپنے مسلک کے مطابق. دوسرا آیا وہ حل کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جس کٹیا میں انہوں نے دیکھی ہے جا کے، جہاں وہ بیٹھتے تھے نا، صورتحال یہ ہے کہ
3 الگ الگ دیواریں سجی ہوئی تھی، کبھی ادھر بیٹھ کے وہ پروگرام کرتے تھے، کبھی ادھر، کبھی اس وقت کر کے کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹوڈیو، جبکہ ایک کمرہ ان کے پاس تھا. ان 2 لوگوں نے 70 کروڑ کا دفتر ان کو بنا کے دیا، 7 کروڑ کا دفتر، 7 کروڑ کا دفتر بنا کے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ مسائل کو حل کریں گے وہ آپ سے جڑیں، دین سے جڑیں گے، مسلک حقہ سے جڑیں گے، قرآن و سنت سے جڑیں گے. اور اس کا فائدہ انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا؟ لا یہدیک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. عرب کے سرخ اونٹوں کے غولوں کے غول ایک طرف ہونا، جو نسلی اونٹ ہے نا عرب کا سرخ، انہوں نے دیکھا ہے. ہمارے دوست ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں تیبی صاحب، اور ان کے استاد بھی ہیں ڈاکٹر صالح الزبیدی. ان کے والد صاحب اونٹ چلایا کرتے تھے یہ ڈبل کیبن میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی موقع ملتا رہا. تو اونٹوں کے متعلق میری لمبی نشست ان کے ساتھ ہوئی. اس وقت بھی جو نسلی اونٹ ہے نا، اس کی قیمت کم و بیش BMW گاڑی کے برابر. یہ غولوں کے غول بھی ہونا، لوگوں کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ راہ حق کا راہی بن جائے، آپ کی وجہ سے راہ ہدایت کا راہی بن جائے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بہتر. تو الحمدللہ جماعت نے یہ قدم اٹھایا. آج 35واں دارالافتاء الحمدللہ جس کا ہم نے افتتاح کیا. اس سے پہلے ہم نے تخصص وہ بھی الحمدللہ چلایا تھا. وہ عام لوگوں کا نہیں تھا. جن علماء کرام کو 20 25 30 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، ہم نے 3 ہفتے کا ڈیجیٹل، 1 ہفتے کا فزیکل دورہ رکھا، پورے نصاب سے ان کو گزارا. اس میں مولانا حافظ عتیق الرحمان علوی صاحب بھی تھے، اور باقاعدہ تمام ان مشائخ نے وہاں پہ امتحان دیا. اور انشاءاللہ اس کی تقریب بھی جلد ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز 14 اگست کے بعد. تو یہ اس کا 35واں. تو اس کے ذریعے ہم نے انشاءاللہ لوگوں میں اسلام کا صحیح فہم وہ پیش کرنا ہے، اور کتاب و سنت کی جو صحیح تعبیر، تشریح اور تفسیر ہے انشاءاللہ ہم نے وہ اس کے آگے رکھنی ہے، لوگوں کے آگے رکھنی ہے، تاکہ لوگ راہ ہدایت کے راہی بن جائیں. اس کے لیے جو بڑا ہی معاملہ ضروری ہے، حضرت مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناظم اعلیٰ تھے مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان کے، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر پروفیسر عزیز الرحمان صاحب. جب یہ مفتیان کرام کا دورہ تھا تو میں نے ان کو زحمت دی تھی، وہ آئے اور لیکچر دے کے گئے. آپ کو شیخ عتیق صاحب بتائیں گے جو انہوں نے لیکچر دیا تھے اس میں خود مفتیان کرام اور علماء کرام نے یہ کہا کہ آج تک ہم نے ایسی گفتگو نہیں سنی، کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی فاضل ہے، اور قانون شرعی انہوں نے سارا پڑھا ہے، قانون وضعی میں ان کا MPhil ہے، قانون وضعی میں آسٹریلیا سے انہوں نے PhD کی ہے، اور دنیا کے کس بر اعظم میں اور کس خطے میں کس طرح کا قانون چل رہا ہے، اور سب سے منفرد اور ممتاز انہوں نے جو قانون قرار دیا، انہوں نے کہا وہ سعودی عرب میں. وہ کیوں؟ قرآن و سنت کی وجہ سے. تو اس طرح کا رسوخ جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے. اور یہ جو انشورنس ہے، بیمہ ہے، بینکنگ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہماری تحقیق ضرور ہونی چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے. اس کا الحمدللہ فائدہ ہوگا. اور میں نے شیخ عبدالستار الحماد صاحب کو یہ دیکھا ہے کہ شارح بخاری ہیں، اس کے باوجود بھی اب بھی وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ رئیس لجنۃ الافتاء والبحث العلمی کے رئیس ان کو ایسے نہیں بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت اور خوبی دی ہے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں، اور اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی علماء سے مشاورت بھی کرتے ہیں. اور آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، وقت بڑا قیمتی ہے. وقت کے حوالے سے میں پچھلی نشست میں تفصیلی گفتگو آپ سے کر چکا ہوں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو شاد و آباد رکھے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ شیخ الحدیث استاد محترم حافظ محمد عبداللہ رفیق صاحب خود یہاں تدریس فرماتے ہیں اور بخاری پڑھاتے ہیں. اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ علماء دن بدن اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور آنے والی جو نئی کھیپ ہے وہ میرے طرح نکموں کی ہے.
اللہ رب العالمین مسلک حق کو اور زیادہ فرمائے، قرآن و سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی دعوت کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین محترم حافظ عتیق الرحمان علوی صاحب کی توفیقات میں اور ان کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی جہود طیبہ مبارکہ کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔ کسی چند کلمات کہنے